السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرمن شاعر اور مفکر یوہان وولفگینگ وہ شاعر نہیں ہیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ ہمارے پاس قرآن لائے ہیں جو خدائی قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں جسے کسی انسان نے لطف لینے کی خاطر یا مجموعی علم کو بلند کرنے کی خاطر لکھا ہو۔ روسی ادیب لیو تولستوئی کہتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم رہنما ہیں۔ انہوں نے برادری کو سچ کی روشنی دکھائی اور یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خون بہانے سے بچایا اور امن قائم کیا۔ انہوں نے ان کے لیے روحانی بالادگی کا دعویٰ کیا۔ ایسے انسان کی تعظیم کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، میں ان میں سے بہترین کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جس کی آج لاکھوں کروڑوں دلوں تک رسائی ہے۔ میں اس زمن میں یقین سے بھی آگے گزر چکا ہوں کہ اسلام ان دنوں تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اس کی پاکیزگی اور قربانی دینے کا اعلیٰ ترین جذبہ اس کے پھیلنے کا موجب بنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتھک انداز میں اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ انہیں بہترین دوست اور امنتی ملے جو بلا خوف اور اللہ پر حتمی یقین کے ساتھ ان کے دین کے مشن کو لے کر چلے۔ برطانوی ادیب جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوتی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے بارے میں پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا۔ رومن کنگ ہرکولیس۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھوتا۔ سبحان اللہ۔ سر واسورتھ سمتھ کہتے ہیں، کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جرمن ادیب لیون فیکٹوئنگر کہتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 80 برس بیتے تھے کہ مسلمان ریاست عالمی طاقت بن گئی تھی جو ہندوستان کی سرحدوں سے ایشیا اور افریقہ سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم تا بحیرہ اوقیانوس کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی فتوحات کے اسی برس کے دوران مسلمان بحیرہ روم کی تنگنائی کو عبور کر کے اسپین میں اندلس جا پہنچے۔ انہوں نے اسپین کی ریاست ختم کر دی اور 300 برس تک عیسائیوں پر حکومت کی۔ یہ نئے حاکم اپنے ساتھ ایک بھرپور ثقافت لائے تھے اور انہوں نے اسپین کو یورپ کا انتہائی حسین، خوشحال اور آباد ملک بنا ڈالا تھا۔ جرمن سلطنت کے چانسلر اوٹو بسمارک کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے معاصرین میں شامل نہیں تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانیت نے ایک ہی بار چنی ہوئی شخصیت کو دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں انتہائی خشوع سے آپ کے آگے جھکتا ہوں۔ برطانوی ادیب جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر آج کی دنیا کی قیادت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم بالآخر خوشحالی اور اتفاق کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ بے شک